ہیں خدا کسی کو بھی توفیق آشنائی بہت ستاتے ہیں رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں خدا کسی کو بھی توفیق آشنائی نہ دے. اور دوستوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرا سچا جذبہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس کا ایک آپ کے سامنے ہے اقرا کانوینٹ اسکول. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کچھ تو فیشن میں اور کچھ مجبوری میں اپنے بچوں کو سینٹ فرانسس اور سینٹ زیویئر وغیرہ وغیرہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے جہاں انہیں دینیات وہ پڑھائی جاتی تھی جو ہماری نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ بچے جو وہاں سے نہ جانے کیا کیا دماغ میں لے کے آتے تھے, اقرا پورے پس منظر سے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, واقف ہوں گے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس اسکول کے کیمپس میں ان بچوں میں دل و دماغ کی کیفیت بالکل غار حرا کی طرح سے پاکیزہ ہوگی. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس بہت نیک اور مستحسن قدم پہ. اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ بہت ستاتے ہیں رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں خدا کسی کو بھی توفیق آشنائی نہ دے. اور اسی پس منظر میں یہ شعر سن لیں کہ میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں. واہ واہ واہ. میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں, میرے دلوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے. میرے دلوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے. واہ واہ. میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں, میرے دلوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے. اور اگر یہی تیری دنیا کا حال ہے مالک تو میری قید بھری ہے مجھے رہائی. اگر یہی تیری دنیا کا حال ہے مالک تو میری قید بھری ہے مجھے رہائی نہ دے. اور یہ آخری شعر خاص طور سے آج پہلی بار اعتماد سے پڑھ رہا ہوں, سے بھی بہت اچھی سماعتیں ہیں کہ دعا یہ مانگی ہے سہمے ہوئے مورخ نے. دعا یہ مانگی ہے, دعا یہ مانگی ہے سہمے ہوئے مورخ نے کہ اب قلم کو خدا سرخ روشنائی نہ دے. واہ 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 واہ. دعا یہ مانگی ہے سہمے ہوئے مورخ نے کہ اب قلم کو خدا سرخ روشنائی نہ دے. اور میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں, میرے دلوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے. میرے دلوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے. آئیے اسی لہجے میں دو تین شعر اور سنیے گا. میں شعراء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا کہ میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے. واہ واہ واہ. میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے, میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے, میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. اور شعر سنیے کہ زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے. زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے. تو جو آ جائے تو یہ آخری پل سچ ہو جائے. تو جو آ جائے یہ آخری پل سچ ہو جائے. اور یہ شعر سن لیجیے جو یاد نہیں آ رہے ہیں شعر کہ یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ. یہی انداز طلب سے توبہ. یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ کے عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. عمل جھوٹ ہو رد عمل سچ ہو جائے. واہ واہ. یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. اب ایک دیکھیے عجیب سا لہجہ ہے, یہ بڑا تصوف کی باتیں ہوں. کیا ہوا میں کیسے سوچتا ہوں دو تین شعر دو غزلوں کے اور اس کے بعد میں اپنی غزل تک آ جاؤں گا. لہذا فرمائے کہ مگر اس میں ایک شخص کی توجہ چاہوں گا کہ دوستی ظاہری اخلاق میں کیا ڈھونڈتا ہے. دوستی ظاہری اخلاق میں
کیا ڈھونڈتا ہے؟ دل میں روشن ہے دیا، طاق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ دل میں روشن ہے دیا۔ دوستی ظاہری اخلاق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ دل میں روشن ہے دیا، طاق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ دل میں روشن ہے دیا، طاق میں کیا ڈھونڈ؟ شیر سنیے گا کہ دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھانکا ہی نہیں، دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھانکا ہی نہیں۔ میں یہی ہوں، مجھے آفاق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ مجھے آفاق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ اور ہم ماضی پرست لوگ معراج کا یہ شعر کہ میں کے ایک لمحے موجود ہوں، پہچان مجھے، میں کے ایک لمحے موجود ہوں، پہچان مجھے، مجھ کو تاریخ کے اوراق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ میں کے لمحے موجود ہوں، پہچان مجھے، مجھ کو تاریخ کے اوراق میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ دل میں روشن ہے دیا، آپ میں چلیے اب ذرا سا لہجہ بدلتا ہے۔ میں نے شروع کیا تھا سفر تو اس لہجے کے ساتھ کہ چند معصوم دیدیں دو متلاشی آنکھیں، کیا بتائیں گے کہ بازار سے کیا لائے ہیں۔ یہی سفر اور آگے بڑھا تو یہاں تک پہنچا کہ مجھ کو چکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں دیتا۔ لیکن اسی زمانے میں ملک کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا کہ معراج کو یہ کہنے میں بھی مجبور ہونا پڑا، اپنا لہجہ پہلی بار بدلا تھا کہ اپنے کعبے کی حفاظت تو میں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو میں وہاں تک